الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیت. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، 21واں پارہ سورہ روم، پارے کا یہاں سے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 5واں رکوع. اس رکوع میں 13 آیتیں ہیں. یہی 13 آیتیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے. اوپر سے شرک کی مذمت اور جو سود میں تم مال لگاتے ہو اس کی مذمت کی گئی تھی. یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا. فساد کی تعریف کیا ہے؟ بہت سے لوگ تعریفیں الگ الگ کرتے ہیں. ہمارے پاس اردو میں خود فساد استعمال میں آتا ہے. وہاں فساد ہو گیا یعنی حق تلفی ہو گئی. فساد اسی وقت ہوتا ہے جب حق تلفی ہوتی ہے. تو فساد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے حق تلفی. حقوق العباد میں جب کمی ہوتی ہے تو فساد شروع ہوتا ہے. اور یہ فساد کہاں کہاں پھیل گیا؟ بر اور بحر، دو ہی چیزیں. بحر کہتے ہیں دریائی یعنی خشکی کے بجائے تری، اور بر اس کے مقابل میں ہے خشکی. پوری کائنات دو ہی حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، یا تو وہاں خشکی ہے یا تو وہاں پانی ہے. اگر تری ہے تو بحر میں آتا اور خشکی ہے تو بر میں آتا. بحر و بر، خشک و تر. پھیل گیا فساد. فساد کیوں پھیلا؟ بما کسبت ایدی الناس. یہ جو بما میں بے ہے اس کو بائے سببیہ کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کبھی کبھی با عوضیہ بھی ہوتا ہے، با برکتیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو با ہے یہ بائے سببیہ ہے، ریزن کو بیان کرتا ہے. یہ فساد کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. ایدی یدن کی جمع ہے. ایک ہاتھ ہو تو ید کہیں گے، اس کی جمع ایدی اور ایادی بھی آتی ہے، لوگوں کے ہاتھ. اور بما کسبت میں جو کاف ہے کسبہ، کسبہ سے کسبت فعل ماضی ہے، جو انہوں نے کمایا، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا، جس کو ہم کرتوت کہتے ہیں. کرتوت اردو میں استعمال ہے. یہ بما کسبت ایدی الناس کا ترجمہ ہے، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل گیا. یہ عنوان بہت طویل ہے، کئی صفحہ لکھا لوگوں نے، لیکن کئی صفحہ آپ کو پلانا مشکل ہے، اس لیے اس کو خلاصہ کرنا پڑتا، گلاٹھی بنانا پڑتا اس کو سمجھانے کے لیے. اس کائنات میں جو انسان اعمال کرتے ہیں ان کی اگر برے اعمال ہیں تو ان کی نحوست ہوتی ہے. جیسے شرک، اگر زمین کے چپے چپے میں شرک ہوگا تو اس کی نحوست ہوگی، برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے. جیسے لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا تو زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست کیا ہوگی؟ بارش بند ہو جائے گی. یہ میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو، ایک لمبی حدیث ہے، خمس بخمس، 5 چیزیں 5 چیزوں کے عوض میں.
ان میں سے ایک یہ ہے، اگر بارش رک گئی تو سمجھ جاؤ لوگوں نے ہاتھ روکا ہے، اللہ کے بندوں کو زکوٰۃ نہیں دی ہے، بطور سزا کے اللہ نے بارش کو روک دیا۔ میں نے اس میں سے ایک مثال دی ہے آپ کو، یہ ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے زکوٰۃ دینے میں بخل کیا، اللہ نے بارش کو روک دیا۔ اچھا، بارش صرف ان سے نہیں رکتی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیے ہیں، بارش تو پورے لوگوں سے رک جاتی ہے، یعنی کچھ اعمال کی نحوست صرف کرنے والوں کو نہیں پہنچتی، بلکہ بیچارے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے۔ یہ بھی محاورہ ہے، اور یہی یہاں کہا گیا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ چکھائیں بعض ان کاموں کا بدلہ جو انہوں نے برے کام کیے۔ یہ بعض کا لفظ کیوں ہے؟ جو انہوں نے کام کیے ہیں ان میں سے ہر کام کا بدلہ نہیں، ان میں سے بعض کا بدلہ۔ قرآن کے ہر لفظ میں بڑی حکمت ہے۔ بعض الذی عملوا کا مطلب یہ ہے صرف بارش زکوٰۃ کی وجہ سے رک گئی، اگر ہمارے جھوٹ کا بھی حساب ہو جائے تو، وعدہ خلافی کا حساب بھی ہو جائے تو، حرام خوری کا حساب ہو جائے تو، ہم جو قطع رحمی کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہو جائے تو، اس زمین پر چلنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے بعض الذی عملوا کہا، بعض عمل کا بدلہ ہے، بعض عمل کا بدلہ، ہر گناہ کا بدلہ ہو جائے تو کوئی بچے گا نہیں، زمین پر چلنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اور یہ آیت قرآن میں سورہ یونس پارہ 11 میں ہے، سورہ کہف پارہ 15 میں ہے، سورہ فاطر پارہ 22 میں ہے، 3 جگہ آئی ہے، تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ۔ مثلا یہ آیت پڑھیے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، دوسری آیت ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ جلدی کرے پکڑنے میں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ ان کو پکڑنے میں جلدی کرے، مواخذہ کرے، مواخذہ بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر چلنے والا کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ایسی غلطی کی ہے جس کی بنا پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس لیے یہاں کہا بعض الذی عملوا، بعض عمل کا مواخذہ ہو رہا ہے، سارے عمل کا مواخذہ نہیں ہو رہا۔ اور ایک آیت سورہ شورى پارہ 25 میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور یہاں بھی کہا یعفو عن کثیر، زیادہ تو معاف کر دے رہے ہیں، تھوڑے پہ پکڑ رہے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت پہ مواخذہ ہو رہا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور زیادہ تو ہم پکڑ نہیں رہے ہیں، معاف کر دے رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں، جانے دو۔ بائیں ہاتھ سے کھایا چھوڑ دیا، ہاں جھوٹ بولا چھوڑ دیا، گالی دیا تو بھی چھوڑ دیا، کتنے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، زیادہ ہے وہ جن کو چھوڑ دیا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میں نمونے سنایا آپ کو، قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے زمین میں جو فساد ہوتا ہے، کبھی بارش نہیں ہوتی ہے، کبھی طاعون آتا ہے، کبھی آپس میں لوگ لڑتے ہیں، ہاں جنتر منتر کا حال معلوم ہے نا کیا ہو رہا ہے، یہ کس کا عمل ہے؟ بعض کا عمل ہے، بعض بھگت رہے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو رہا ہے یہ، اور یہ بھی سزاؤں کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے سورہ انعام میں کہا ہے سزاؤں کی ایک شکل ہے کہ ہم آپس میں بھڑا دیں گے، او یلبسکم شیعا او یذیقکم بعض بعض، ہم تم میں گروہ در گروہ بنا دیں گے، تقسیم کر دیں گے۔ پارٹیاں کیا ہیں؟ یہ تقسیم ہے۔ او یلبسکم شیعا او یذیقکم
یا تم کو ہم باہم ایک دوسرے سے لڑا دیں گے. آپس میں انسان انسان کو مار رہا ہے، ہاں، دشمن کا نہیں، اپنا ہی آدمی اپنے کو مار رہا ہے، اور ایسا بھیانک مار رہا ہے کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے. ہاں، ایک انسان دوسرے انسان کو ایسا بے دردی، ایسا بے رحمی، ایسا سنگ دلی سے مار رہا ہے کہ سامنے والا گویا انسان ہی نہیں ہے، اس کو چوٹ لگتی ہی نہیں ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہیں، اس کے جسم میں زخموں کے نشان سے کوئی تاثر دل میں نہیں ہوتا ہے. یہ بے دردی کیا ہے؟ یہ بعض سزاؤں کا نتیجہ. او یلبسکم شیعا ویذیقکم باس بعض. یہ باسا کیا ہے؟ یہی ہے، ایک کی سختی دوسرے کے سامنے آ رہی ہے. انسان کی طرح، انسان جیسے آپس میں کتے لڑتے ہیں نا، کتا بد وفادار ہوتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ اپنے جیسے کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے جیسے کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ خرابی جب انسان میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے جیسے انسان کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ سزاؤں کی قسم ہے. سورہ انعام پڑھ لیجئے 7واں پارہ. تو آج کائنات میں جتنی بھی سزائیں ہیں، کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی بھی سزا ہے. دودھ مہنگا ہے، یہ بھی سزا ہے. پیٹرول مہنگا ہے، یہ بھی سزا ہے. کھانا مہنگا، یہ بھی سزا. دوائیں مہنگی ہیں، یہ بھی سزا. سزاؤں کی یہ سب اقسام ہے. اور یہ اللہ نے کہا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں. تمہارے حاکم اتنے سخت کیوں ہیں کہ ان کے دل میں دل ہی نہیں ہے، رحم دلی نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے. ان کو خیال نہیں کہ رعایا ہماری رعایا ہے. یہ اتنا سختی کیوں آتی ہے؟ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. میں صرف ایک حدیث سنا کر بات شروع کر دوں گا. تھوڑا طویل ہو گیا کلام، تاکہ لوگ جو آئے ہیں دیر سے ان کو بھی ذرا شرکت کا موقع مل جائے، ورنہ ان کا مضمون چھوٹ جائے گا. یہ حدیث آپ سنا کر آگے چلتا ہوں میں، بڑی اہم ہے. کتاب الامارات، امارات مانے خلافت، ابو دردہ کی روایت ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ، کتاب الامارات کی روایت ہے. حدیث قدسی ہے. آپ حدیث قدسی کو جانتے ہیں. جب اللہ بندوں سے مخاطب ہو، الفاظ رسول اللہ کے ہوں تو حدیث قدسی بنتا ہے. قدسی کیوں؟ کیونکہ اللہ بندوں سے مخاطب ہیں، یہ سے قدس مقدس بنتا ہے. انا ملک الملوک وقلوب الملوک فی بیدی اقلب کیف اشاء. میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کے دل میری چٹکی میں ہیں. جب یہ بادشاہ تم پر ظلم کریں تو ان کو برا بھلا کہنے میں وقت ضائع مت کرو، ان کی شکایت مجھ سے کرو. میں ان کا رب ہوں، میں ان کا خالق ہوں، ان کا بھی دل میری چٹکی میں ہے، اور میں ان کے دل کو تم پہ نرم کر دوں گا. اور یہی مضمون سورہ آل عمران 3 پارہ میں اللہ نے نبی سے کہلوایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ پوری ایک آیت ہے جو اسی معنی میں ہے. تو آپ ان کو برا بھلا مت کرو، کسی کا نام لے کے مت کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی زبان سے غیبت ہوگی، نام اعمال سیاہ ہوں گے. آپ ان کا ذکر ہی مت کرو، مطلق اللہ سے مخاطب ہو جاؤ تو فساد تھوڑا کم ہو جائے گا، غیبت کم ہو جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان جو ظلم کرتا ہے وہ کسی ایک پر ظلم کرتا ہے. اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا تو صرف ایک پر ظلم نہیں کیا، آپ کی وجہ سے بارش رک گئی، پورے محروم ہو گئے تو پوروں کے ظالم آپ ہو گئے. آپ کی بے حیائی سے طاعون پھیل گیا تو سب کے لیے آپ ظالم بن گئے. ظالم ایسا نہیں ہوتے. ہمارے حضور کو رحمت للعالمین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی وجہ سے جو رحمت پھیلی ہے اللہ کی، وہ ساری کائنات پہ پھیل گئی ہے. تو آپ سراپر رحمت ہیں. لیکن جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس کی نحوست سارے عالم میں پھیل جاتی ہے.
تو یہ سارے لوگوں کے لیے ظالم ہیں، اور قیامت میں سب شکایت کریں گے اللہ سے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے آپ ڈنڈی مارنے والے ہیں، ان کی بنا پر برکت چلی گئی، پھلوں سے مٹھاس چلی گئی۔ ذائقہ ہے آج کھانے میں، کتنا ڈال رہے ہیں، ذائقے غائب ہے۔ یہ نیت کی خرابی ہے، جب نیت خراب ہوتی ہے تو ذائقہ چھینا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے امام رازی نے، تفسیر کبیر میں لکھا، نیت خراب ہوئی تو ذائقہ بدل جاتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ امام رازی کہتے ہیں بادشاہ شکار کرتے کرتے کہیں بھٹک گیا، دور چلا گیا، پیاس لگی، ایک باغ میں گیا، مالی نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، عام آدمی ہے، مسافر سمجھ کے خدمت کیا، اس نے کہا پلا دو، ایک گلاس پلا دو۔ اس نے انار کو نچوڑا، ایک گلاس لا کے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا اتنا شیریں، اتنا میٹھا رس یہ لوگ پیتے ہیں، اور ہم محلوں میں بیکار بیٹھے ہوئے، ہم کو تو ملتے ہی نہیں، باسی کوسی ملتا ہمیں تو۔ دل میں خیال آیا جب واپس جاؤں گا تو اس باغ کو قبضے میں لے لوں گا، یہ باغ بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ دل میں نیت خراب ہوئی تھی، بس عملاً کچھ نہیں کیا، دل میں ارادہ خراب ہوا۔ اس نے کہا ایک گلاس اور پلا دو، جاتا ہوں، جاتے جاتے ایک گلاس اور۔ جب اس نے دوبارہ پیش کیا تو کہا اس میں مزے نہیں ہے، مزے ہی نہیں ہے، تم نے شاید درخت بدل دیا، دوسرے درخت سے توڑ کے لائے۔ اس نے کہا درخت نہیں صاحب، میں نے شاخ بھی نہیں بدلی، اسی شاخ کا ہے، اسی کے بازو کا ہے، یہ اس میں ذائقہ کیوں نہیں ہے؟ مالی کہتا ہے لگتا ہے وقت کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، وقت کے بادشاہ کی نیت خراب ہوئی ہے۔ جب وقت کے بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے تو رعایا کا ذائقہ چھنا جاتا ہے۔ یہ بتا رہا ہوں آپ کو، آج ذائقہ نہیں ہے کیونکہ نیت خراب ہے بادشاہ کی۔ بادشاہ نے فوراً توبہ کیا دل ہی دل میں، اور ظاہر نہیں کیا، اور توبہ کر کے کہتا ہے ایک گلاس اور لے آؤ، اس کا ذائقہ اس پہلے سے بھی زیادہ اچھا نکلا۔ کہا لگتا ہے بادشاہ وقت نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کے بعد بندہ ایسا معصوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اس لیے ذائقے میں لذت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے اس کو، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، کہ جب نیت خراب ہوتی ہے تو ذائقہ چلا جاتا، اور بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے تو رعایا کا ذائقہ چلا جاتا، اور لوگ اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، جیسا بادشاہ کا دین ہوتا ویسے رعایا کا دین ہوتا ہے۔ وہاں بھی علم غلم گھپلا ہو رہا نا، رعایا بھی علم غلم گھپلا کر رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ کون سی زمین ہے بھائی؟ قبرستان کے ہے، لے لو، یہ بھی لے لو، ہاں یہ زمین بنجر ہے، یہ بھی لے لو، یہ زمین مایوس کی ہے، یتیم کے، یہ بھی لے لو۔ یعنی جیسے وہاں علم غلم ہے، یہاں بھی علم غلم چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات میں فساد پھیلتا ہے، اس سے ظہر الفساد، یہ مضمون شروع ہو رہا ہے یہاں سے، ظہر الفساد، فساد پھیل گیا، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے بلائیں پھیل رہی ہیں، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ذائقہ معلوم ہے زبان سے نہیں ہوتا، یہ ذائقہ یہ مصیبت کا ذائقہ ہے، اور یہ ذائقہ جہنم والوں سے فرشتہ کہے گا ذق، سورہ دخان پارہ 25، ذق انک انت العزیز الکریم، بڑا بندہ تھا نا، چکھو ذائقہ جہنم کی آگ کا۔ تو جہنم میں جلنے کا ذائقہ بھی ذوقو سے کہا جائے گا، ذوقو، ذق بھی آتا، اس کی جمع ذوقو آتی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذائقہ بعض اعمال کا تاکہ لوگ چکھیں، لعلہم یرجعون، یہ بطور سزا کے نہیں ہے، بطور تنبیہ کے ہے۔
بچے کو باپ تھپڑ مارتا ہے کیوں؟ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہونا، یہ لعلہم یرجعون، لوٹ کے آ جائے وہ، پھر سے وہ غلطی نہ کرے۔ اس لیے اللہ رجوع کرنے کے لیے اس کو ذائقہ دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک ریزن بتایا سزائیں کیوں آتی ہیں، تاکہ بندہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے۔ اور بعض سزائیں اس لیے آتی ہیں کہ رفع درجات کے لیے، رفع درجات کے لیے۔ انبیاء کو مصیبتیں کیوں آئیں؟ وہاں تو گناہ نہیں تھا، انبیاء تو معصوم ہیں، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ آدمی کیسے پہچانے کہ یہ سزا ہے، گناہوں کی دھلائی ہے یا رفع درجات کے لیے ہے، کیسے پہچانے؟ ایک پہچان بتایا ہے، بندہ جب رفع درجات میں مبتلا کے لیے تکلیفیں جھیلتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اور کہتا ہے نرضیٰ بالقضاء، ہم فیصلے پر راضی ہیں۔ 7 سال ایوب بیمار تھے لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، کہا ہم راضی ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم راضی ہیں تقسیم پر۔ تو دل مطمئن ہے تو یہ رفع درجات کے لیے ہے، اور دل بے چین ہو کے واویلا کرتا ہے، جزع فضا کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، اسلام اور دین کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، تو سمجھو یہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہے، کیونکہ زبان بھی بہک گئی، عقیدہ بھی بہک گیا، عمل بھی بہک گیا۔ یہ پہچان لکھا ہے شارحین نے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ کے آ جائے۔ سورہ انعام میں اس جملے کو اور کھول دیا اللہ نے، سورہ انعام پارہ 7 میں اور کھول دیا۔ جب تکلیف ہوئی تو لوٹ کے کیوں نہیں روئے؟ ہاں جی، جب تکلیف ہوئی لعلہم یتضرعون، لعلہم یضرعون، دونوں آیا ہے دیکھیا، ہم نے ان کو جب تکلیف دیا تو روئے کیوں نہیں، گر گڑائے کیوں نہیں؟ لگتا ہے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کو رونا بھی نہیں آتا مالک کے سامنے، روئے کیوں نہیں؟ ثم قست قلوبکم، پھر دل سخت ہو گئے، اور ان کی دل کی سختی پہلے بارے میں آئی ہے، پتھر کی طرح ہو گئی سخت، دل سخت ہو گیا، سنگ دل ہو گیا، سنگ دل۔ جب بندہ تکلیفوں میں روتا ہے تو اللہ اس کے حالات کو لوٹا دیتے ہیں۔ جیسے ایوب روئے تو مال دولت ڈبل کر کے دے دیا، بیوی بچے ڈبل کر کے دے دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہماری رحمت سے ہم نے ان کے مال کو، اولاد کو ڈبل کر کے دے دیا۔ تو جب بندہ روتا ہے تو اللہ ڈبل کر کے دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ رویا کیوں نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا تھا، وہ سمجھانے میں آسانی کے لیے پڑھ رہا ہوں، شعر و شاعری کے لیے نہیں۔ حضرت فرماتے تھے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار پہ آئے۔ اس جملے پر تضمین کیا حضرت نے اور فرمایا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اگر بخشیں زہ یاری، نہ بخشیں تو کروں زاری، کہ اس بندے کی کیوں خاری مزاج یار میں آئی۔ لیکن یہ شعر جو پہلا تھا وہ اس طرح تھا، اگر بخشیں زہ قسمت، نہ بخشیں تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تھانوی نے کہا کیا جہنم میں جاتے کیا؟ اگر جہنم میں جانا ہے تو تسلیم کرو، ہم کو تو جہنم میں نہیں جانا ہے، ہم تو یوں کہیں گے اگر بخشیں زہ یاری، نہ بخشیں تو کروں زاری، زاری مانے رونا، خوب روؤں گا کہ اس بندے کی کیوں خاری مزاج یار میں آئی، اس بندے کو آپ ناراض کیوں ہیں، میں تو روؤں گا۔ اس رونے سے تقدیر بدلتی ہے، یہی تو کہا اقبال نے، دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعاؤں سے بدلتی ہے، اور دعا سے مراد یہ رونا، رونا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں بندہ روئے۔ لعلہم
यज़र्रऊन लअल्लहुम यतज़र्रऊन फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम। ये पूरी आयत है सूरह अनाम की। जब तकलीफ दिया हमने तो रोए क्यों नहीं? हाँ, दिल सख्त हो गया, हमारी याद नहीं आई, गाफिल रहे, रहो गाफिल, सजाओं का हिस्सा है। आज मुसलमान शिकवा करता है, इनकी उनकी शिकायतें करता है, लेकिन मुसल्ला बिछा के अल्लाह से रोता नहीं। अल्लाह ने आगे फरमाया है, कुल सीरो फिल अर्ज़, इनसे कहो जमीन में चल फिर के देखो। कुल, ऐ नबी इनसे फरमा दीजिए, सीरू, चलो फिरो जमीन में, फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, देखो कैसा हुआ अंजाम उनका जो इससे पहले गुजरे हैं। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें से अक्सर लोग मुशरिक थे, अक्सरियत मुशरिक की थी, और आज भी अक्सरियत मुशरिक ही की है। हमेशा फासिक ज्यादा होते हैं, शाकिर कम होते हैं, हमेशा। कलीलुम मिन इबादी शकूर व कसीरुम मिनहुम फासिकून, ये अल्लाह का पैगाम है। अच्छे लोग, मुकर्रबून वाले हमेशा कम होते हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, दूसरे रुकू में शुरू हो रहा है। तो इस उम्मत में अच्छे लोग हमेशा कम होते हैं, नाशुक्र ज्यादा होते हैं, फासिक ज्यादा होते हैं। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि क़य्यिम, तो अपना रुख तय कर दो। फ़अक़िम, सीधे हो जाओ, वजहका, अपना चेहरा यानी अपना रुख, लिद्दीनिल क़य्यिम, वो दीन जो सीधा सीधा है, क़य्यिम के माने सीधा और दुरुस्त है, जिसमें कोई कजी नहीं। ये क़य्यिम देखो कहाँ, सूरह कहफ में क्या आया, पहली आयत में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, लंबी आयत, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, क्या कहा? अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर किताब दी है, उस किताब में कोई कजी नहीं है। वलम यजअल लहू इवजा, पहले क़य्यिमा कहा, फिर इवजा की नफी कर दिया अल्लाह ने। तो दीन भी क़य्यिम है और किताब भी क़य्यिम है, इसका रास्ता भी सीधा है। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सीधा रास्ता मिलता है। तो फरमाया अपना रुख दीन क़य्यिम की तरफ कर दो, इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए। कौन सा दिन आने वाला है? आखिरी दिन आने वाला है, सबका आखिरी दिन। इस कायनात में जितने लोग पैदा हुए, सबका आखिरी दिन आने वाला है। उस दिन के आने से पहले, क्योंकि उस दिन में क्या हो जाएगा? ला मरद्द लहू मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से उस दिन में कोई वापस नहीं होगा, जगह पर से हट नहीं सकेगा। ला मरद्द लह, रद्द नहीं किया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। घर जाके आता हूं, वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ला मरद्द लह। यौमइदिन यसद्दऊन, उस दिन लोग जुदा जुदा होंगे। आज तो झूठ बोलने वाला, सच बोलने वाला दोनों एक साथ हैं, नमाजी बेनमाजी दोनों एक साथ हैं। वलीमे की टेबल पे दोनों बैठे हुए हैं, मुजरिम भी और गैर मुजरिम भी, दोनों एक दूसरे को डाल ले रहे हैं। यहाँ क्या कहा? यौमइदिन यसद्दऊन, जुदा जुदा होंगे। ये मेरी राय नहीं है, इसका तर्जुमा सिर्फ नहीं है। सूरह यासीन में क्या है? वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ, नमाजी बेनमाजी अलग, आज इकट्ठा नहीं रह सकते। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, यहाँ वही है, यसद्दऊन, सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, यानी मोमिन और काफिर दोनों अलग, एक ही जगह दोनों नहीं रहेंगे। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या मुस्लिम को हम करेंगे मुजरिम की तरह? दोनों अलग। और उसके बाद कहा मोमिन के लिए इनाम है और काफिर के लिए वबाल जान उनका कुफ्र है। देखो जुमला, मन कफर फअलैहि कुफ्रु, जिसने कुफ्र किया उसके कुफ्र का वबाल उसी पर पड़ेगा। फअलैहि कुफ्रु, ये बिल्कुल ऐसा है। एक हदीस में पढ़ रहा था कि अगर बिदअती कोई नमाज पढ़ाए तो पीछे पढ़ना कि नहीं पढ़ना? हुजूर पाक ने कहा सल्लू व अलैहि बिदअतुहु, ये बुखारी की रिवायत है, नमाज पढ़ लो
اس کی بدعت اس کے سر پہ. ہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بخاری کھول کر دیکھ لو. صلو وعلیہ بدعت، نماز تم پڑھ لو اس کے پیچھے، اس کی بدعت کا وبال اس کے سر پہ جائے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ اور آگے بہت اہم جملہ ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، نماز پڑھ لیا کرو ہر فاسق و فاجر کے پیچھے، کیونکہ نماز تمہاری ہو جائے گی، اس کو بھگتنا پڑے گا، تمہاری نماز ہو جائے گی. یہ کیوں کہا؟ اختلاف سے بچانے کے لیے، امت میں اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تشدد نہ ہو، افتراق نہ ہو. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے 72 فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا. نماز ہو جائے گی تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ جب نماز ہو جائے گی دوسرے کے پیچھے تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ ہم نے نماز جیسی چیز کو حضور کے حکم کے مطابق پڑھنا چھوڑ دیا، مسجدوں کو بانٹ لیا، اماموں کو بانٹ لیا، مسلکوں کو بانٹ لیا، سب بانٹ لیا ہم لوگ. یہ کہا ہے جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. ومن عمل صالحا، اور جو عمل کرے گا صالح، کرے گا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ من کی وجہ سے. عملہ فعل ماضی ہے اور من داخل ہوا ہے، تو من جب ماضی پر آتا ہے تو معنی فیوچر کا کر دیتا ہے. من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے گا، فلانفسہم، تو اپنی ذات کے لیے کیا کرے گا؟ یمہدون، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، لحد اور مہد، لحد کہتے ہیں قبر کو اور مہد کہتے ہیں آغوش مادر کو. یمہدون کے معنی بستر بچھا رہا ہے اپنے لیے. جو عمل صالح کرے گا وہ اپنے سونے کے لیے بستر بچھا رہا ہوگا، قبر میں اس کے لیے جنت کا بستر ہوگا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ جزا دے اللہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اپنے فضل سے. یہ من فضلہ کی ضرورت کیوں پیش آئی معلوم؟ اپنے فضل سے اگر نہ دے تو ہمارے ایمان کا، ہمارے عمل صالح کا ہمیں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ ایسا دھان ہے جس میں چاول نکلتا نہیں. ہاں، ہم گاؤں میں بچپن میں تربوز بکتا تھا تو دوڑے دوڑے لے کے دھان آتے تھے، میں تربوز دے دے. انہیں بولتا یہ دھان میں چاول نہیں نکلے گا، اس دھان میں جب چاول نہیں ہے تو تربوز دے کے فائدہ نہیں ہے، اس کو واپس لے جاؤ، یہ کام کا نہیں ہے. دوسرا چاول دھان ایسا لاؤ جس میں چاول نکلتا ہو، نہیں تو گیہوں لے کے آؤ. کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ ہمارا ایمان اور ہماری نمازیں ایسا ہی دھان ہے، چاول نہیں نکلے گا، اس میں چاول نہیں ہے. اور یہ کوئی بڑھا کے نہیں بول رہا ہوں میں. حضور پاک کے زمانے میں ایک صحابی نے نماز کو 3 دفعہ پڑھا اور آ کر حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے کہا جا کے پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار پڑھوایا نماز. اور تیسری بار وہ کہتا میں عاجز ہوں، اللہ کے نبی مجھے سکھا دو، مجھے ایسا ہی آتا ہے، میں ایسے ہی پڑھتا رہوں گا، آپ مجھے صحیح سکھا دو. آپ نے نماز پوری سکھایا اور اضافہ صرف ایک کام کا کیا ہے، وہ ہے اطمینان. کھڑے ہو تو اطمینان، رکوع میں اطمینان، سجدے میں اطمینان، 2 نمازوں 2 سجدوں کے درمیان میں اطمینان، رکوع سے کھڑے ہوئے قومہ ہوا تو اطمینان. اور ہمارے پاس وہی غائب ہے کیا؟ بولو، دل پہ ہاتھ رکھے بولو، اطمینان ہے کیا نماز میں؟ تو اگر حضور کی ترازو میں رکھا جائے تو چاول نکلے گا؟ پہیا ہے یہ پورا، چاول نہیں نکلے گا. اس لیے من فضل ہی یہاں آیا ہے. یہ ہے من فضل ہی کی وجہ. اللہ اپنے فضل سے تمہارے ناقص ایمان کو، تمہارے ناقص اعمال صالحہ کو قبول کر لے گا، اس کا بدلہ بھی دے گا، مگر یہ اس کا فضل ہوگا، تمہارا حق نہیں ہوگا. یہ حدیث بہت پیاری ہے. من فضل ہی پر جو سنایا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں محض اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جائے گا. بخاری میں حدیث 2 جگہ آئی ہے، اول میں بھی ثانی میں بھی. بخاری گھر میں ہے نہیں ہے، کرا کری کے برتن ہوں گے، بڑے بڑے برتن ہوں گے. ہاں، بخاری نہیں، قرآن شریف نہیں، تفسیر نہیں، حدیث نہیں، فقہ نہیں، علم برسے گا آسمان سے. گھر میں کتاب تک نہیں ہے تو لوگ کیسا پڑھیں گے، کیسا ویریفائی کریں گے مسئلہ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا محض اپنے عمل کے بلبوتے پر، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو.
یہ حضور نے کہا. اس کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی. ولا انا، پھر اپنا داہنا ہاتھ سر پہ رکھا. الا ان یتغمدنی اللہ، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت واسعہ، مگر مجھے اللہ نے اپنی رحمت واسعہ میں ڈھانپ لیا ہے. یہی رحمت واسعہ یہاں ہے من فضلہ کی شکل میں. یہ ہے من فضلہ. اس عمل کو، ایمان عمل صالح کو ذریعہ بنا کر، سبب بنا کر اپنے فضل سے داخل کرے گا جنت میں. اور جس پر فضل نہیں ہوگا وہ لٹک جائے گا، وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ نماز کے بعد کیا مانگتے آپ؟ اللہم انی اسألک من فضلک. یہ نماز میری کام کی نہیں ہے، لیکن تیرا فضل ہوا تو کام میں آ جاتی، کام میں آ جاتی، کاؤنٹنگ میں آ جاتی. اس لیے ہمیشہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. تو یاد آیا من فضلہ کیوں ہے؟ تاکہ بدلہ دے اللہ ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. پسند نہیں کرتا تو ان کو بادشاہت کیوں دیتا؟ ان کو مال کیوں دیتا؟ ان کو حکومت کیوں دیتا؟ ان کو پاور کیوں دیتا ان کو، جب ان کو پسند نہیں کرتا ہے؟ اکثر لوگ اشکال کرتے ہیں. اس کے جوابات مختلف ہیں. اللہ نے کہا جس کی پھانسی ہونے والی ہے اسے کیا پوچھتے ہیں؟ تیری آخری خواہش کا. ہاں جی، اس کی آخری پوری کرتے خواہش. کیوں کرتے؟ کیونکہ اس کی پھانسی ہونے والی ہے. اللہ نے کہا ہے اس کو جہنم ہونا پکا ہے، اس کی آخری خواہش کا ہے عیش کرنا، یہیں کر لے، یہیں کر لے. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، ایک جگہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے الدنیا، بخاری کی روایت ہے، الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر. دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور کافر کی جنت ہے. اور جنت میں وہ جو چاہے گا ملے گا. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو عیش کر لو، تم تو ہو ہی مجرم، تم کو جانا ہے اندر جہنم کی طرف. یہ اعلان کر دیا ہے اللہ نے. اور اگر دنیا کی وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو حکومت بادشاہت نہیں ملتی. اور جہاں ہوگی وہاں پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا. سورہ اعراف میں جہنمیوں کا مطالبہ لکھا ہے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء. تھوڑا پانی پھینکو نا، تھوڑا پانی مانگ رہے ہیں وہ جہنمی جنتیوں سے، تھوڑا پانی مانگ رہے ہیں، روٹی کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں. کیا کہا جواب میں؟ ان اللہ حرمہم علی الکافرین. پانی کا قطرہ بھی نہیں، روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں، دونوں اللہ نے حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا ہے؟ کیونکہ وہاں وقعت ہے، وہاں نہیں ملے گا، یہاں ملے گا. یہاں اللہ نے فرعون کو زیادہ دیا، موسیٰ سے زیادہ فرعون کو دیا. موسیٰ سے بہتر ہے نہیں فرعون، لیکن مال زیادہ دیا ہے. اب تول لو اپنے آپ کو. جن کے پاس مال زیادہ ہے، وحدہ زیادہ ہے، وہ اللہ کے محبوب نہیں ہیں. موسیٰ کے پاس مال کم ہے تو وہ معتوب نہیں ہے. انہوں نے اللہ سے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. سورہ یونس پارہ 11 میں یہ دعا موسیٰ کی موجود ہے. موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرعون کو مجھ سے زیادہ مال دیا ہے نا، یہ روک رہا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے. معلوم کیا ہوا؟ دنیا میں اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کافر، پھر بھی حکومت دے رہا ہے تاکہ آزمائش کامل ہو سکے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یرسل الریاح، کہ وہ چھوڑ دیتا ہے ہوائیں. ریاح، ریحن بری ہوا کو بولتے ہیں، اور ریاح دونوں معنی میں آتا ہے، اچھی ہوا بری ہوا. بعض ہواؤں میں عذاب آتا ہے، اس کو ریاح کہتے ہیں. مگر یہاں جو ہوا ہے یہ مبشرات ہے. مبشرات کے معنی خوشخبری لے کے، بارش آ رہی ہے،
آ رہی ہے، بادل آ کے لوٹ جا رہا ہے، دیکھتا ہے نیچے کوئی سب کے سب زکوٰۃ روک کے بیٹھے ہیں، یہ پانی کے لائق نہیں، اللہ نے پانی کو روک دیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے پانی برساؤ، جانوروں پہ برساؤ، درختوں پہ برساؤ، پہاڑوں پہ گراؤ، ان کا کیا قصور ہے، ان کے طفیل ہم کو پانی دے دو۔ یعنی اللہ نے مخلوق کے حق کو واضح کر دیا ہے، پانی ہمیں دے دو، ہمارے گناہوں کی بنا پر جانوروں کو محروم مت کرو، درختوں کو محروم مت کرو، پہاڑوں کو محروم مت کرو۔ تو مبشرات، خوشخبری دینے والی وہ ہوائیں جو بارش کے پہلے چلتی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ تم کو وہ چکھائے اپنی رحمت میں سے، مزہ چکھائے۔ بارش کے پہلے ٹھنڈی ہوا یہ رحمت کا مزہ ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتی چلے اسی کے حکم سے چلے۔ کشتی کس کے حکم سے چلتی ہے؟ پانی میں تو کنکر ڈوب جاتا، ایک اینٹا ڈوب جاتا، ہزاروں ٹن وزن پانی پہ رکا ہوا ہے، پانی پھٹتا کیوں نہیں، ڈوبتا کیوں نہیں، چلتا کیوں ہے، ہوائیں بھیجتا کون ہے؟ پانی کون چلاتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، زمین کی اندر تاریکی میں بیج کو کون پالتا ہے؟ الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو بادلوں کو کھینچ کے لاتا ہے؟ اللہ نے یہ واضح کیا۔ اقبال نے نظم لکھی ہے الارض للہ، یہ نظم پوری پڑھنے کے لائق ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل۔ دنیا میں فضل رزق کے معنی میں آتا ہے، اور آخرت میں فضل اللہ کی رحمت اور مغفرت کے معنی میں آتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد ایک نمونہ اور پیش کیا ہے، بارش رحمت ہے، انبیاء جو لائے ہیں رسالت یہ بھی رحمت ہے۔ یہ بارش تمہیں پیاس سے سیراب کرتی ہے، پیاس میں سیراب کرتی ہے، اور انبیاء جو رحمت لے کے آئے ہیں تمہیں جنت میں سیراب کرتی ہے۔ انبیاء نہ آتے تو رحمت نہ آتی۔ اگلی آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف، اور وہ سب کے سب آئے ان کے پاس، بلکہ لائے ان کے پاس۔ جا کے بعد با آئے تو لانا، اکیلے نہیں، لانا۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس وہ رسول دلائل لے کر آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو مجرموں سے ہم نے انتقام لے لیا، جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ دیکھو دو رحمت ہے، اوپر بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا سیراب کرنے کے لیے، یہاں رسول آئے اپنی قوموں کے پاس دلائل لے کر، یہ اگر مان گئے تو جنت کی سیرابی ملے گی تمہارے لیے، آپ نے انکار کیا ہے تو مجرم ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک آیت یاد کر لو، زبانیں رکھ لو، پہنچا دو ساری کائنات میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک، ساری کائنات کا خالق اور رازق۔ وَكَانَ حَقًّا، اور حق ہے، علینا ہمارے ذمہ ہے، نصر المومنین ایمان والوں کی مدد۔ اگر مدد نہیں آتی ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ضرور ہے، ابھی امتحان باقی ہے۔ بدر میں مدد نہیں آئی، احد میں نہیں آئی، غزوہ حنین میں نہیں آئی، فتح مکہ میں نہیں آئی، ہر جگہ کیوں آئی؟ جب ہم مستحق ہوں گے تو ضرور آئے گی۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطارت بھی۔ آج تم فضا بناؤ بدر کی، ایمان کی قوت پیدا کرو، فرشتے آج بھی آئیں گے۔ آج ہمارے پاس غذاؤں میں حلال حرام کا فرق اٹھ گیا ہے، ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، قینچی کاٹتے ہیں کپڑے میں تو وہاں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہم کرتے ہیں
کہ پوری طاقت لگا کر ایمانداری سے پوری صلاحیت لگا دیں، ہر کام میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے تو رزق حلال نہیں ہو رہا ہے، تو ایمان نہیں تو پھر مدد بھی نہیں آئے گی اللہ کی۔ تیسری مثال دیا اللہ نے، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں۔ سحاب بادل، تثیرو جوتنے کو بولتے ہیں، جو بیل جوتتا ہے نا اس کو تثیرو کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں بادلوں کو جوت کر لاتی ہیں، اٹھا کر لاتی ہیں، اتر سے دکن اور دکن سے اتر، یہ ہوائیں لے کے آتی ہیں بادلوں کو، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کیا ہوتا پھر؟ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر وہ آسمان میں پھیلا دیتے ہیں، بادلوں کو ہوائیں پھیلا دیتی ہیں آسمان بھر میں۔ کیسا پھیلاتی ہیں؟ کیف یشاء، جیسا مالک چاہتا ہے۔ یشاء کا فاعل اللہ ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے کہ بادل زمین میں آسمان کی فضاؤں میں پھیل جائیں، ویسا یہ ہوائیں پھیلا دیتی ہیں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ ہوائیں اس کو تہ بتہ کر دیتی ہیں۔ کسفن کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ہوائیں بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے تقسیم کر دیتی ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش نکلتی ہے، یخرج من خلالہ، ان کے بیچوں بیچ میں سے نکلتا ہے پانی۔ اس کو کون نچوڑتا؟ نچوڑتا کون ہے اس کو؟ المعصرات، بادلوں کو نچوڑتا ہے اللہ۔ اس کے آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، جب وہ بارش پہنچتی ہے اس کے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، ان کے بندوں میں سے، اذا هم یستبشرون، اچانک وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خوشیوں میں رقص کرنے لگتے ہیں کہ بارش ہوئی، بارش ہوئی۔ میزاب رحمت سنا ہے آپ نے؟ بیت اللہ میں ایک حصہ ہے حتیم میں گرتا ہے، اس کو میزاب رحمت کیوں کہتے ہیں؟ بارش تو یہی ہے لیکن جگہ مخصوص ہے، حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، وہاں بارش ہوتی ہے۔ وہاں جب بارش ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت ہے یہ۔ الحمدللہ ہم نے اتنا نہایا ہے اس میزاب رحمت میں، طبیعت آسودہ ہو گئی ہے۔ بارش میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار اللہ نے موقع دیا ہے، یہ نہانے کا موقع دیا اللہ نے، اور وہاں اس کپڑے میں طبیعت آسودہ ہو جاتی ہے۔ کپڑا نکالنے کی فکر نہیں، صابن لگانے کی فکر نہیں، دھن تو الگ ہوتی ہے وہاں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بس بندہ سیراب ہو رہا ہے۔ اذا هم یستبشرون، یہ ہے خوشیاں مناتے ہیں وہ۔ تو جہاں جہاں خوشیاں زیادہ سبب پیدا کرتی ہیں خوشی کا، وہاں خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے کہ ان پر بارش نازل ہوتی، لَمُبْلِسِينَ، مایوس تھے، نا امید تھے۔ بلسا، ابلیس معلوم؟ بلسا، ابلیس اسی سے نکلا ہوا مادہ ہے جو رحمت خداوندی سے مایوس ہو گیا ہے۔ یہ ہے مبلسین، مایوس تھے، نہ بارش ہوگی نہ غلہ پیدا ہوگا، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے؟ اللہ نے منٹوں میں تہلکہ مچا دیا، ہوائیں اچھی کر دیا، زمین کو نم کر دیا، قوت نمو پیدا کر دیا، اور مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کو بھی ہم زندہ ایسا ہی کریں گے۔ اگلا جملہ دیکھ لیجئے، فانظر الی آثار رحمت اللہ، فانظر، غور سے دیکھو، نگاہ دل سے دیکھو، دل کی نگاہوں سے دیکھو، بصیرت ہو تو دیکھو، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر چکنے کے باوجود۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ کیا مثال پیش کی اللہ نے؟ جو زمین مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ اندر کے مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انکار کیوں کرتے ہو؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اب کہتے ہیں خالی ہڈی بچی ہے، پہلی بار جب پیدا کیا تو ہڈی بھی تو نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا اور پیدا کر دیا تو کچھ ہے، اسی کو بڑھا کے پیدا کرنا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا،
اور اگر ہم ہوا بھیج دیتے بجائے بارش کے صرف ہوا بھیج دیتے، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو وہ دیکھتے کہ وہ ہواؤں نے کھیتی کو زرد کر دیا، پیلا کر دیا، سوکھ کے سکھا دیا، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ ہو جاتے اس کے بعد ناشکری کرنے والے، کہ بارش نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، ناشکری دماغ میں آ جاتی۔ اب اس مثال کے بعد اللہ کے رسول سے اللہ خطاب فرماتے ہیں، آپ قرآن کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ نہیں کر سکتے، ہم جن کو زندگی دیں گے وہی زندہ ہو سکتے، کیونکہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو، بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ فَإِنَّكَ، بے شک اے نبی آپ، لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ نہیں کہا مردے سن نہیں سکتے، فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ نہیں کہا کہ مردے سن نہیں سکتے، یہ نہیں کہا۔ سورہ فاتر 22واں پارہ، سورہ فاتر 22واں پارہ آیت نمبر 22 میں یہ بحث تفصیل سے آ چکی ہے، سورہ نمل میں آ چکی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مردے سنتے نہیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ مردے نہیں سنتے، یہ نہیں ملے گا۔ ہاں آپ نہیں سنا سکتے، آپ کی کہانی وہ نہیں سنتے، ہم جتنا چاہیں سنتے ہیں، ہم چاہیں تو سنوا سکتے ہیں۔ مردے سن سکتے ہیں لیکن تمہاری نہیں، اپنے رب کی۔ یہ بحث آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ نمل کا رکوع دیکھ لیجیے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور بہروں کو نہیں سنا سکتے، الدعاء، اپنی آواز، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پلٹا کر چل دیں۔ اگر کوئی بہرا بھی ہے اور پیٹھ پلٹا کے جا رہا ہے تو کیا سنیں گے آپ نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ نہیں سنا سکتے، آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، اور بے راستہ چلنے والے اندھے کو آپ راستے پر نہیں لا سکتے۔ کیا آیت ہے! اگر کوئی اندھا ہے، گمراہی پہ جا رہا ہے، تو آپ اس کو راستے پر نہیں لا سکتے، اس کے دل میں توحید اللہ ڈالتا ہے۔ ان تسمعوا، آپ سنا سکتے ہیں، اللہ سے پہلے ان یہاں دیکھیے، آپ نہیں سنا سکتے مگر اس کو جو ہماری آیتوں پر یقین کرتا ہے، یعنی ایمان والوں کو سنا سکتے ہیں، بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں سنا سکتے آپ مگر اسی کو جو ہماری آیتوں پر یقین کرتا ہے۔ فہم مسلمون، اور وہ حکم بردار ہے۔ تو مسلمون کا ترجمہ کیا ہے؟ حکم بردار، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مسلم ہیں، چاہے کتنا بغاوت کر لو، کتنی بھی بغاوت کر لو، مگر ہمارا نام مسلم رہے گا۔ مسلم ہونے کے لیے حکم بردار ہونا ضروری ہے۔ ہاں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو اللہ نے کہا ہے الا اللمم، چھوٹی خطائیں ہم معاف کر دیں گے، بڑی بڑی خطاؤں سے اپنے آپ کو روک لو۔ تو اس ایک آیت میں کیا مضمون ہے؟ قرآن بارش کی طرح ہے۔ ہاں جی، قرآن بارش کی طرح، بارش جب زمین پہ آتی ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے، لیکن جو زمین بنجر ہوتی ہے، زمین کی 3 قسمیں ہیں نا، سورہ اعراف میں دیکھ لینا، والبلد الطیب، یہ آیت پڑھ لینا، والبلد الطیب یخرج نباتہ، یہ پوری آیت پڑھ لینا۔ بارش جب ہوتی ہے ایک زمین سے بہترین پھل پھول نکلتا ہے، ایک زمین میں خالی کانٹے نکلتا ہے، اور ایک زمین ایسی ہوتی ہے پانی کا اسٹاک کر لیتی ہے، بعد میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن جب اترتا ہے تو یہ 3 شکلیں ہیں، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، فائدہ اٹھایا، کسی نے اسٹاک کر لیا، اور کچھ لوگ بنجر رہ گئے، مکے میں رہ کے بھی کچھ نہیں حاصل کر سکے۔ مکہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ بنجر زمین ہے، بنجر۔ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بلا جبیس۔
مکہ میں ابو جہل ایک ہی خاندان کا ہے، قریش کا ہے، کچھ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ یہ بنجر زمین ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے اللہ نے دلوں کو زندہ کیا ہے، لیکن جن کے دل بنجر ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اے نبی، آپ ایسے مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جو پیٹھ پلٹا کے چلے جاتے ہیں، اور آپ ان کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، ان کی گمراہی سے چھڑا کر نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ اندھے ہیں، ان کے دل اندھے ہیں۔ آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری باتوں پر یقین کرتے ہیں اور حکم بردار ہیں۔ اس تغیر کے بعد اللہ نے عجیب مثال دی ہے۔ تم تو پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہو گئے، تمہارے جسم کا تغیر تمہارے قبضے میں ہے کیا؟ کون ہے تمہارا جو تمہارے جسم میں تبدیلی کر رہا؟ اب تمہارے منہ میں دانت نہیں ہے اور پیٹ میں آنت نہیں ہے اور گھٹنے میں کمزوری آ گئی، کس نے کر دیا یہ سب؟ اسی مالک کو مان لو۔ اگلا رکوع آ رہا ہے اسی مضمون پر، انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ ہفتے میں ہوگی۔ دعا کر لیجیے۔